مہدی کے دیکھیں، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ مہدی کے تعلق سے آپ سے سوال آپ کی قبر میں نہیں ہوگا، سوال ہوگا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ماذا تقول فی ھذا الرجل، کہ اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے تھے۔ اب آپ کو یہ کہنا ہوگا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، مہدی کے بارے میں کوئی سوال آپ سے نہیں ہونا ہے، مہدی کے اوپر ایمان کا دار و مدار نہیں ہے۔ تو بھائی یہ ہدایت کا دار و مدار مہدی پر ایمان لانے پر نہیں ہے، ہاں مہدی آئیں گے، احادیث میں موجود ہے، اس لیے ہم اس چیز کو مانتے ہیں۔ ایک حدیث میں جس کی سند کو ابن قیم رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے، کہا ہے اسنادہ جید، اس میں وہ جو مشہور حدیث ہے کہ یؤمہم امامہم، کہ حضرت عیسیٰ جب نازل ہوں گے، حضرت عیسیٰ آئیں گے دنیا میں، تو اس وقت مسلمانوں میں کہیں ایک امام جو ہے وہ امامت کر رہا ہوگا، تو ان مسلمانوں کا امام اور اس میں ہے المہدی امامت کر رہے ہوں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس وقت مہدی ہوں گے اسی زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول ہوگا، اور یہ حدیث صحیح حدیث ہے۔ تو اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں مہدی آج سے 400 سال پہلے آ گئے، 1000 سال پہلے آ گئے اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نہیں آئے، تو یہ ایک وہ اسٹینڈرڈ ہے کہ جس کے ذریعے ہم پہچان سکتے ہیں۔ اچھا جی، کنفیوزڈ مسلم۔ السلام علیکم مفتی صاحب، کیا حال ہیں؟ خیر وفیت سے ہیں؟ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے، ایک کنفیوژن ہے کہ امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں یا قرب قیامت میں آنے ہیں؟ آپ شری اچھا واستو حضرت، ہیں؟ ہاں یہ میں پوچھنے لگا ہوں کہ یہ کون سا کنفیوز مسلم ہے جو شری واستو ہوتا ہے، یہ میں ذرا سمجھنا چاہ رہا ہوں۔ یہ انڈیا میں نیا کوئی آیا، کوئی شیخ انصاری کی ٹائپ ہو کوئی؟ جی بھائی شری واستو جی، آپ مسلمان ہیں؟ جی میں مسلمان ہوں۔ تو شوبھا شری واستو کیا چکر ہے، تھوڑا سا بتائیں اس کے بارے میں۔ یہ بس ای میل ہے اور کچھ نہیں۔ تو یعنی آپ کا شری واستو سے کوئی لینا دینا نہیں ہے؟ نہیں، کوئی لینا دینا نہیں۔ اچھا، بورن مسلم ہے؟ جی۔ اچھا، کنفیوژن کب سے شروع ہوا؟ ہمارے کچھ دوست ہیں یونیورسٹی میں ساتھ پڑھتے ہیں، تو ان سے جب سے باتیں سنی ہیں تب سے شروع ہوئی۔ ٹھیک ہے، مہدوی قوم سے آتے ہیں آپ؟ نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے جی۔ تو اصل تو کنفیوژن پر بات ہونی چاہیے، مہدی آ گئے کہ نہیں آ گئے، اٹ ڈزنٹ کنسرن یو۔ کنفیوژن یہ ہے کہ مجھے انہوں نے ایک وہ چیزیں بتائی ہیں جس کی وجہ سے کنفیوژن پیدا ہوئی ہے، کہ وہ یہ کہتے ہیں، کچھ ہمارے دوست ہیں، ہمارا گروپ ہے تو ڈسکشن چلتی رہتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں، اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ قرب قیامت میں آئیں گے، ابھی نہیں، پیدا نہیں ہوئے۔ آپ کو جو کنفیوژن ہے وہ صرف مہدی کے عقیدے سے متعلق ہے، یا آپ کو کنفیوژن دین میں ہے کہ دین صحیح ہے کہ نہیں ہے، اسلام صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ کنفیوژن کدھر ہے؟ کنفیوژن مہدی کے عقیدے میں ہے۔ مہدی کے عقیدے میں، اور کہیں نہیں ہے؟ جی نہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب جو آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ مہدی آ گئے، تو اس سے دلیل پوچھے۔ وہ انہوں نے دلیل کے طور پہ بہار الانوار پیش کی، ملا باقر مجلسی صاحب کی۔ شیعوں کے یہاں تو ابھی تک مہدی نہیں آئے، ان کو تو وہ امام منتظر کہتے ہیں، ان کا ویٹ انتظار ہو رہا ہے۔ امام حسن عسکری کی اولاد میں سے ہیں، وہ والدہ کا منتظر نام ہیں، امام منتظر ہیں وہ، تو ان کے یہاں آج بھی ان کا انتظار ہو رہا ہے۔ جی وہ یہ غائب ہو کہتے گئے۔ ہیں کہ غیبت صغرا ہے، پھر غیبت کبرا ہے، تو خیر، وہ یہ کہہ رہے تھے تو کہ اچھا وہ چلیں، اگر مان لیجئے کسی کا یہ عقیدہ ہو، حالانکہ ہم یہاں فرقہ واریت پر بات نہیں کرتے، میں کہتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے کسی کا عقیدہ ہے، ہم اس عقیدے کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے پاس ان کی دلیل یہ ہے کہ جی ہمارا یہ ماننا ہے، تو ٹھیک ہے وہ مانتے رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کیا مہدی کا آج یعنی ابھی تک آ جانا کہ بھئی وہ آ گئے، اور یا مہدی آئندہ آئیں گے، اس سے آپ کے ایمان کے اوپر کوئی فرق پڑ رہا ہے؟ اس سے تو ڈیفرنٹ ہو جائیں گی نا، ہم کسی اور چیز کو مان رہے ہوں گے، وہ کسی اور چیز کو مان رہے نہیں، ہوں گے۔ مہدی کے دیکھیں، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ مہدی کے تعلق سے آپ سے سوال آپ کی قبر میں نہیں ہوگا، سوال ہوگا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ماذا تقول فی ھذا الرجل، کہ اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے تھے۔ اب آپ کو یہ کہنا ہوگا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، مہدی کے بارے میں کوئی سوال آپ سے نہیں ہونا ہے،
مہدی کے اوپر ایمان کا دار و مدار نہیں ہے. سمجھ گئے آپ؟ تو جب یہ بات ہے، ہاں مہدی جو ہیں ان کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں بیان کیا ہے کہ وہ آئیں گے. یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ضرور ہے کہ مہدی آئیں گے. کوئی یہ کہہ دے کہ نہیں جی مہدی نہیں آئیں گے یا آ نہیں سکتے، تو وہ حدیثوں کے انکار کی وجہ سے اس کے عقیدے میں خلل ہے، اس کے عقیدے میں گڑبڑ ہے. تو چونکہ حدیث کے اندر اس کا ذکر آ گیا. لیکن ایک آدمی مومن نہیں ہو سکتا اس کے بغیر، یہ آپ سے کس نے کہہ دیا؟ اب ایک طرف تو باقر مجلسی صاحب کی آپ نے حوالہ دیا، دوسری طرف میں نے پچھلی مرتبہ اسٹریم کی تھی مہدویوں کے اوپر. اسٹریم کیا، وہ اسٹریم میں کچھ حصہ میں نے اس پر بات کی تھی. تو ایک سید محمد جون پوری ہیں، 400-500 سال پہلے تھے، ان کے بارے میں بھی یہ دعویٰ کیا گیا کہ وہ مہدی ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے نہ صرف یہ کہ اس کا رد کیا، بلکہ جو مہدوی حضرات ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ کے لیے یہ ماننا ضروری ہے کہ وہ مہدی تھے. میں نے ان میں سے ایک بندے سے بات کی، اس نے بلکہ ہوا یہ کہ جو میں نے ریفرنسز دیے بہت سارے، اس کے بعد مہدوی جو قوم ہے، اور زیادہ تر یہ لوگ حیدرآباد میں اور مڈل ایسٹ میں اور کہیں کہیں امریکہ میں بھی پھیلے ہوئے ہیں، ان لوگوں میں بہت زیادہ ایجیٹیشن ہو گیا. میرے پاس ای میلز، فون، میسیجز، اور ہر طرف سے جو ہے میرے پاس کمیونیکیشن ہونے لگا. باقاعدہ اس طرح کے اشارے دیے گئے کہ جی ہم کیس کریں گے. یہ سب چیزیں ہوئی ہیں ایک ہفتے کے اندر، کیس ویس تک کی دھمکی انڈائریکٹلی آ گئی. یہ ایجیٹیشن کیوں ہوا؟ تو ان میں سے ایک صاحب نے، وہ ریکارڈنگ میرے پاس موجود ہے اور میں کسی وقت ریلیز کروں گا اس کو، تو ایک صاحب نے مجھ سے بات کی کہ میں آپ سے ابھی بات کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا آ جاؤ بھائی. تو ایک منٹ، جسٹ اے سیکنڈ. اچھا، اس موضوع پر ہاں جی حضرت آپ دیکھ لیں، آپ بات کر لیں، آپ بات کریں. جی جی، یہ جو بھائی بات کر رہے ہیں نا، یہ تو وہی اسکرپٹ پڑھ رہے ہیں جس کی کل مجھے ایک لمبی ای میل کسی نے بھیجی، پورا تھیسس چھاپ کے لکھ دیا، یہ وہ اوپر تلے نیچے دائیں بائیں. تو جو اندرون کے معاملات ہیں وہ مسلمان، یہ جو دیکھیں وہ مسائل جن کا خود اسلام کے اصول سے یا اسلام کی ضروریات سے یا بنیادیات سے تعلق نہیں ہے، اس وجہ سے اگر کوئی مسلمان خود کو ویسے تو یہ شریواستو صاحب ہیں، تو شریواستو صاحب اگر اسلام کے بارے میں کنفیوز ہو رہے ہیں تو ان کا کنفیوز ہونا تو بنتا ہے، مگر کسی مسلمان کا کنفیوز ہونا ان مسائل کے اوپر نہیں بنتا جو خود اصول سے نہ ہو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس گفتگو میں میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی تمہارا کلمہ یا ذکر کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہمارا ذکر یہ ہے کہ اللہ ربنا محمد رسولنا والمہدی امامنا آمنا وصدقنا. یہ ہم دن رات پڑھتے ہیں. میں نے کہا اگر تم آمنا وصدقنا کہتے ہو تو مجھے بتاؤ کہ اگر اللہ کے رب ہونے کا انکار کرو تو کہ کافر، محمد کے رسول ہونے کا انکار کرو صلی اللہ علیہ وسلم کافر. میں نے کہا مہدی کے امام ہونے کا انکار کرو تو کہنے کہ میں مفتی نہیں ہوں. کہنے کا میں نے کہا بھائی ابھی تو فتوا دیا تو نے کفر کا اللہ اور اللہ کے رسول کے حوالے سے، اور تیسرے جملے میں آ کے تو کہنے لگا کہ میں مفتی نہیں ہوں. وجہ اس کی کیا ہے کہ یہ لوگ پوری امت مسلمہ کی تکفیر کے قائل ہیں جو مہدی کو سید محمد جون پوری کو مہدی نہ مانے. اسی لیے آمنا و صدقنا کہتے ہیں. ورنہ آمنا صدقنا کہنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ آپ نے مہدی کا نام جوڑ دیا اور اس میں آمنا و صدقنا لگا دیا. ایمان اور تصدیق کا تعلق تو اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات سے ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ نے اس شخص کو مہدی نہ مانا تو آپ کافر ہیں. یہ ان لوگوں کا مسئلہ ہے. تو بھائی ایمان کا دار و مدار جو ہے وہ مہدی پر، یہ ہدایت کا دار و مدار مہدی پر ایمان لانے پر نہیں ہے. ہاں مہدی آئیں گے، احادیث میں موجود ہے، اس لیے ہم اس چیز کو مانتے ہیں. پیارے بھائی نے نا بہار الانوار کا حوالہ پیش کیا امام مہدی کے حوالے سے. اصولی بات تو یہ ہے کہ جو ہمارے اہل تشیع حضرات ہیں ان کی اصولی کتابوں میں سے بھی بہار الانوار نہیں ہے. تو بہار الانوار بھی اس کیٹیگری کی کتاب میں سے ہے جس میں ضعیف یا ایون موضوع روایات مانی جاتی ہیں. اگر یہ بھائی پھر بھی بضد ہوں کہ نہیں بہار الانوار سے ہی روایت پیش کرنی ہے، تو ان بھائی کے علم میں اضافہ کر دوں کہ بہار الانوار کے اندر عیسیٰ بن مریم اور امام مہدی کو ایک ہی شخصیت کہا ہوا ہے. تو مجھے بتائیں کہ عیسیٰ بن مریم کی وہ تو آسمان پہ ہیں، کیا امام مہدی بھی آسمان پہ ہیں؟ تو بہار الانوار کے اندر یہ روایتیں ملتی ہیں کہ امام مہدی اور عیسیٰ بن مریم ایک ہیں.
اسی تناظر میں جو مہدویت والے ہیں یا ایون مرزا غلام احمد قادیانی کی جو پارٹی ہے، وہ لوگ سنن ابن ماجہ کی ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ لا عیسیٰ لا مہدی الا عیسیٰ، یا ایک الفاظ آتے ہیں لل مہدی الا عیسیٰ۔ اب یہ الگ بات ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی متعدد کتابوں کے اندر امام مہدی کے حوالے سے جتنی روایات ہیں ان کو مخدوش یا مجروح قرار دیا ہے، اور وہ قابل اعتبار یا جو قابل عمل یا قابل عقیدہ نہیں ہے۔ ایک تو ان کا یہ ماننا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ جو روایت سنن ابن ماجہ کی پیش کی جاتی ہے کہ لل مہدی الا عیسیٰ، اس کے حوالے سے یہ جاننا چاہیے کہ اس میں تدلیس کی وجہ سے، حالانکہ بہت کبار تابعی حسن بصری، ان کی تدلیس کی وجہ سے اس روایت کو کمزور کہا گیا ہے۔ تو یہ ایک چیز۔ دوسرا یہ وہ تعویل کرتے ہیں، یہ میں اضافی تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہا تھا، معذرت چاہتا ہوں، اس کے علاوہ یہ اس کی تعویل کر دیتے ہیں کہ بیسیکلی لل مہدی الا عیسیٰ سے مراد دونوں کا یک جگہ پر ہونا ضروری ہے، یعنی امام مہدی اور عیسیٰ لازم و ملزوم ہے۔ ایسا کردار نہیں ہے کہ امام مہدی کا عقیدہ مانا جائے اور عیسیٰ علیہ السلام کے حیات کا انکار کیا جائے، یا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول مانا جائے اور امام مہدی کے ظہور کا انکار کر دیا جائے۔ بہت شکریہ۔ جی ہاں، بلکہ ایک حدیث میں جس کی سند کو ابن قیم رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے اسنادہ جید، اس میں وہ جو مشہور حدیث ہے کہ یؤمہم امامہم، کہ حضرت عیسیٰ جب نازل ہوں گے، حضرت عیسیٰ آئیں گے دنیا میں، تو اس وقت مسلمانوں میں کا ہی ایک امام جو ہے وہ امامت کر رہا ہوگا، تو ان مسلمانوں کا امام اور اس میں ہے المہدی امامت کر رہے ہوں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس وقت مہدی ہوں گے اسی زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول ہوگا، اور یہ حدیث صحیح حدیث ہے۔ تو اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں مہدی آج سے 400 سال پہلے آ گئے، 1000 سال پہلے آ گئے اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نہیں آئے، تو یہ ایک وہ اسٹینڈرڈ ہے کہ جس کے ذریعے ہم پہچان سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی؟ بالکل۔ جی حضرت، پھر میں یہ سمجھوں کہ وہ عقیدہ کہ امام مہدی آ چکے ہیں یا غائب ہیں، وہ باطل ہے، اور جو عقیدہ یہ ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے اصول اسلام پر پہلے اپنی کلیئرنس کرنی ہے، اور پھر مسلمان بن کر ان مسئلوں کو سمجھنا ہے، شری واستو یا کنفیوزڈ بن کر نہیں۔ یہ مفتی صاحب نے کہا ہے۔ ہاں، یہ ہے کرکس میرا بھائی۔ عاصم افطار بھائی کا ویلکم، بہت شکریہ، میری طرف سے اتنا ہی۔